یہ مدارس و جامعات وہ جگہ ہیں جہاں رات دن اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تکرار ہوتا ہے، مبارک محفلیں سجتی ہیں، اور وہ ماحول بنتا ہے جو ماحول مسجد نبوی کا ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذکر کی محفل بھی لگائے بیٹھے، مذاکرے کی محفل بھی لگائے بیٹھے، تعلیم و تعلم کی محفل بھی لگائے بیٹھے، وہی ماحول ان مدارس اور جامعات میں ہوتا ہے۔ مدرسہ در حقیقت چار دیواری کا نام نہیں، کسی بلڈنگ اور عمارت کا نام نہیں ہے۔ در حقیقت مدرسہ بندے کا خالق سے اس تعلق کا نام ہے جو ایک استاذ کے واسطے سے جڑتا ہے، اور یہ واسطہ صرف ایک استاذ کا نہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دین کا یہ سلسلہ وہ ہے کہ ایک کنارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کنارے پر وہ استاذ ہے جو اس درسگاہ میں بیٹھ کر دین کی تعلیم دے رہا، جس کے سامنے ایک طالب علم زانوِ تلمس طے کرتا ہے اور علم سے سیراب ہوتا ہے، گویا وہ اس چشمے سے سیراب ہو رہا ہے جس کی ابتدا اور آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چشمے کی ابتدا فرمائی تھی اور چشمہ جاری کیا تھا، اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ان مدارس کی صورت میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمے لی، دین کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن اتارا، ہم نے ہی یہ دین اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں تو پہلے بھی بھیجی تھی، تورات، زبور، انجیل پہلی امتوں کو ملی تھی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے نہیں لی۔ دین تو پہلے بھی آئے تھے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے نہیں لی۔ ان احبار اور ان علماء، اس امت کے علماء کی ذمہ داری ٹھہری تھی کہ وہ اس دین کی، اس کتاب کی حفاظت کریں گے، لیکن وہ ان لوگوں نے رب کی کتاب کی حفاظت نہیں کی۔ چنانچہ آج نہ تورات اصلی شکل میں موجود، نہ انجیل اصلی شکل میں موجود، نہ زبور موجود۔ وہ کتابیں تھیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ کتابیں آج موجود نہیں۔ خود انہی مذہب والوں نے، اسی کتاب والوں نے اس میں تحریفات اس طرح کر دی کہ ان کو بدل کے رکھ دیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو صرف اللہ کی کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ جب اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو پھر یہ کتاب کبھی بھی غیر محفوظ نہیں ہو سکتی، اس کتاب کو کبھی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تحریف و تبدل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 14.5 صدیاں گزر چکی، لیکن آج تک اس کا ایک لفظ نہیں بدلا، ایک حرف نہیں بدلا، زبر زیر پیش نہیں بدلی۔ جو کا جو یہ قرآن کریم، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، زبر زیر محفوظ ہے، اور صرف اس کے الفاظ اور کلمات ہی محفوظ نہیں بلکہ پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے، الفاظ کو ادا کیسے کرنا ہے،
پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ، اور صرف پڑھنے کا طریقہ ہی محفوظ نہیں بلکہ اس کے سارے علوم بھی محفوظ ہیں۔ قرآن محفوظ، اس کے الفاظ اور کلمات بھی محفوظ، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ، اور اس کے علوم بھی محفوظ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری حفاظت کی، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کس طرح کی؟ فرشتوں سے نہیں کرائی، جنات سے نہیں کرائی، کسی اور مخلوق سے نہیں، انسان ہی سے اس کی حفاظت کا کام لیا، انسان ہی سے حفاظت کا کام لیا۔ ایک معصوم بچہ ہے، 7-8 سال کا بچہ ہے، آپ اس سے سنیے، قرآن کریم آپ کو وہ زبانی سنائے گا۔ اللہ نے اس کے سینے کو الماری بنا دیا جس میں اللہ نے اس میں قرآن محفوظ کر دیا۔ اللہ نے انسان ہی کے سینے قرآن کے علوم کی الماری بنا دی، اس میں محفوظ کر دیا ہے، اور عالم بنایا، حافظ بنایا، قرآن کا پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس کو محفوظ کیا، قاری مجود بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کی اپنے بندوں کے ذریعے، اس کے پڑھنے کی حفاظت کی اپنے بندوں کے ذریعے، اس کے علوم کی حفاظت بھی کی اپنے بندوں کے ذریعے۔ تو قرآن وہ مقدس کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، جس کی حفاظت خود اللہ نے کی ہے، تو جب اللہ اس قرآن کو محفوظ کرنا چاہتے، محفوظ کیا ہے، اور جن بندوں سے یہ کام لیا ہے، تو یہ کتاب بھی مقدس اور وہ بندے بھی اللہ کے ہاں کتنے مبارک جن سے اللہ یہ کام لے رہا ہے۔ اور یہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ کسی سکول میں نہیں، کالج میں نہیں، یونیورسٹی میں نہیں، اکیڈمی میں نہیں، یہ قرآن کی، دین کی حفاظت کا کام انہی مدارس میں ہو رہا ہے، انہی مدارس میں ہو رہا ہے، دین کی حفاظت کا کام مدارس میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی مدارس و جامعات سے دین کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں، اور مدارس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ قرآن کا محافظ بھی کون ہے؟ قرآن کا محافظ، دین کا محافظ، اور انشاءاللہ یہ قرآن کا محافظ جب خود اللہ ہے، اور پھر ایک اور کہ قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ کی کلام بھی، اللہ کا کلام بھی ہے، اور کلام صفت ہے، تو پھر اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو قرآن کبھی مٹنے والا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ دنیا لاکھ کوشش کرے، زور لگائے، منصوبے بنائے، قرآن کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، قرآن کے علوم کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، قرآن کے علوم کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن بھی ہمیشہ رہے گا، قرآن کے علوم بھی ہمیشہ۔ جب قرآن بھی باقی، قرآن کے علوم بھی باقی، تو انشاءاللہ یہ مدارس و مساجد بھی ہمیشہ چلتے، یہ مدارس بھی کبھی ختم نہیں ہوں، مدارس بھی کبھی بند نہیں ہوں۔ دشمنان دین نے کوشش کی، ملت کفر نے پاکستان کو ایک سیاسی محاذ جنگ بنا کر یہاں پر مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی، دین کے سارے سلسلے بند کرنے کی کوشش کی، ہر دینی کام کو، ہر دینی کوشش کو، ہر دینی کاز کو مٹانے کی کوشش کی، پاکستان کو سیاسی محاذ جنگ بنا کر۔ یہ اسلحہ کی جنگ تو نہیں ہوئی، جہاں اسلحہ کی جنگ ہوئی، جہاں وہی ملت کفر اسلحہ لے کر حملہ آور ہوا، وہاں بھی ان کو شکست ہوئی ہے،
اور پاکستان کی سرزمین پر انہوں نے سیاسی محاذ آرائی اختیار کی اور سیاسی محاذ جنگ بنا کر پاکستان کی سرزمین کو یہاں سے دین مٹانے کی کوشش کی، مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن سلام ہے اس مرد قلندر کو، اس مرد مجاہد کو، جس نے ہر محاذ پر ان دنیا کفر کو شکست دی ہے، چاہے وہ ختم نبوت کا محاذ ہو، چاہے وہ توہین رسالت کے قانون کا محاذ ہو، چاہے وہ پاکستان کی معیشت کا محاذ ہو، چاہے اسلامی تہذیب و تمدن کا محاذ ہو، چاہے پاکستان میں اسلامی اقدار کے تحفظ کا میدان ہو، جو بھی محاذ ہو، اور پھر اب آخر میں مدارس کا محاذ، ان تمام محاذوں میں، ان تمام تر محاذوں میں اس مرد مجاہد نے اپنے فوج کے ساتھ، اس سپہ سالار نے جنگ لڑی ہے، سیاسی حکمت و تدبیر کے ساتھ ان کفریہ قوتوں کو، ان عالمی ان دہشت گردوں کو، عالمی ان قوتوں کو جو پاکستان کی دھرتی پر نہ اسلام چاہتے ہیں نہ دین چاہتے ہیں بلکہ سب کچھ مٹانا چاہتے ہیں، وہ قادیانیوں کے وہ محافظ اور ان کے سرپرست اور پشتی بان بنے رہے ہیں اور آج تک وہ ہیں۔ لیکن ہر محاذ پر اس مرد قلندر نے ہر محاذ پر ان کو شکست فاش دی ہے۔ وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کے اپنے سپاہ کے ذریعے، اپنے اس فوج کے ذریعے سے وہ محاذ لڑا ہے، وہ جنگ لڑی ہے کہ ان قوتوں کو پاکستان میں نہ کوئی چنے چبائے۔ اور انشاءاللہ جب تک جمعیت علماء اسلام ہے، کوئی مائی کا لال پاکستان کی دھرتی پر نہ مدارس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ مدارس کو ختم کر سکتا ہے، نہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ ہی توہین رسالت کے آئین و قانون کو چھیڑ سکتا ہے۔ یہ پاکستان مسلمانوں نے بنایا ہے، اسلام کے لیے بنا ہے، تو انشاءاللہ اس پاکستان کا مقدر بھی اسلام ہو، اور انشاءاللہ یہ مدارس کی بہاریں یوں ہی پررونق رہیں گی، اور تا قیامت انشاءاللہ مدارس قائم و دائم رہیں گے، مدارس قائم و دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس جامعہ کو بھی دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں، اور حضرت محتمم دامت برکاتہم العالیہ کی انعائی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔